السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن ترمذی۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ وعلی سائر التابعین القائمین بمنہاجہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والعمامہ۔ بعض نسخوں میں جوربین کا ذکر نہیں ہے، عنوان باب میں صرف امامے کا ذکر ہے، اور یہی قرین قیاس ہے، کیونکہ جوربین کا ذکر اس کے پہلے باب میں ہو چکا ہے۔ دوسری یہ کہ اس باب میں جوربین پر مسح کا ذکر ہے بھی نہیں حدیث میں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ مطلقاً جوربین پر تو مسح نہیں ہے تمام ائمہ کے ہاں۔ ہاں، مودودی لوگ مسح جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ شتر بے مہار ہے۔ ہاں، وہ جوربین جو منعلین ہوں یا سخینین ہوں تو اس پر مسح کے جواز کا معاملہ ہے، لیکن وہ ایسا جورب وہ قائم مقام خف کے ہے، تو خف کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے اس باب کی حدیث میں، تو لہذا جوربین اس معنی کر عنوان باب میں ٹھیک ہے کہ وہ قائم مقام خفین کی۔ باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والعمامہ۔ عمامہ عین کے کسرے کے ساتھ، لوگ ہمارے ملکوں میں زیادہ امامہ امامہ کرتے ہیں، صحیح ہے کسرے کے ساتھ، جمع عمائم۔ العمامہ والعمائم تیجان العرب، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور جیسے امامے پر مسح، ویسے ہی اگر امامہ نہیں ہے، ٹوپی رکھے ہوئے ہے تو ٹوپی پر مسح۔ اس کے قائل امام احمد بن حنبل ہے، مستقلاً صرف امامے پر مسح، جیسے ٹوپی پر مسح کر لیا۔ لیکن حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کوئی اس کا قائل نہیں کہ صرف امامے پر مسح۔ ہاں، شافعیہ، مالکیہ وغیرہ یہ قائل ہیں کہ امامے پر مسح یہ استیعاب راس کے طور پر ہو، کہ سر پر مسح تو ضروری ہے لیکن امامے بھی کر لیا کہ استیعاب ہو جائے۔ احناف کے ہاں امامے پر مسح ہرگز نہیں ہے، جب امامے پر نہیں ہے تو ٹوپی پر تو بدرجہ اولا نہیں۔ جو روایت میں امامے کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ وہ مجازن ہے، یعنی مسح سر پہ کیا، اور امامہ کو چونکہ سیدھا کیا تو مجازن استعمال ہو گیا اس پر، یا راوی نے دیکھا تو دیکھنے میں وہ سمجھ لیا کہ امامے مسح کر رہے ہیں، حالانکہ مسح سر پہ کیا تھا، امامہ صرف سیدھا کر رہے تھے۔ اور نص کے بھی خلاف ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے، اور یہ قیاس کرنا امامے کا خف پر کہ ارجل پہ معاملہ دھونے کا تو خف ہے تو اس پر مسح ہے، تو ایسے سر کا مسح ہے تو امامہ اس کے اوپر ہے تو امامے پر مسح کریں، قیاس کر کے خف پر، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خف کا مسح ویسے ہی بہت ہی پیچیدہ تھا، جب تک کہ روایات تواتر کی حد تک نہیں پہنچی تو قول نہیں کیا گیا، تو اس پہ قیاس کر کے گیا۔ اور مسح علی الراس ویسے ہی تخفیف ہے، پھر مزید تخفیف کیا؟
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن البصري عن ابن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے کا نام حمزہ تھا، عن ابیہ مغیرہ بن شعبہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم نے وضو فرمایا اور خفین پر مسح فرمایا اور امامے پر، یعنی امامے کی جگہ سر پر۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں اور میں نے ڈائریکٹری ابن مغیرہ سے سنا ہے بغیر حسن بصری کے واسطے کے۔ محمد ابن بشار نے اس حدیث میں دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ مسح علی ناصیتہ و امامتہ، ناصیہ کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو، چوتھائی، سر کے اگلے چوتھائی حصے پر مسح کیا اور امامہ پر۔ اس سے احناف کا بھی ثبوت ہوا کہ ربع راس پر مسح یہ فرض ہے۔ استیاب فرض ہوتا تو صرف ناصیہ کی پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ یہ ہوا کہ ربع راس پر مسح کیا اور امامہ پر کر لیا استیاب کی خاطر۔ اس حدیث کی روایت متعدد طرق سے مغیرہ بن شعبہ سے ہے۔ بعض حضرات نے مسح علی الناصیہ والعمامہ کا ذکر کیا ہے اور بعض حضرات نے ناصیہ کا ذکر نہیں کیا، صرف امام کا۔ فرماتے ہیں میں نے احمد بن حسن کو سنا کہتے ہوئے کہ احمد بن حنبل کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنی آنکھ سے یحییٰ بن سعید قطان جیسا نہیں دیکھا، لہذا ان کی روایت قابل قبول، قابل عمل ہے۔ اور اس باب میں عمرو بن امیہ، سلمان فارسی، ثوبان، ابو امامہ باہلی سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی لیے اس کو صراحتاً ہم نے ذکر کیا۔ اور یہ قول متعدد علماء صحابہ کا ہے، ان میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، انس ہیں۔ یہی قول امام اوزائی، عبد الرحمن اوزائی اور احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی وغیرہ کا ہے۔ اور ان حضرات نے کہا ہے کہ امامہ پر مسح کرے گا بندہ، اور کہا اور امامہ پر مستقل صرف امامہ پر مسح، یہ ائمہ ثلاثہ حنفیہ مالکیہ شافعیہ میں سے کوئی قائل نہیں اس کا۔ اور کہا میں نے جارود بن معاذ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے وکیع بن جراح کو سنا فرماتے ہوئے کہ اگر امامے پر مسح کیا تو یہ کافی ہے۔ میں نے اس پر گفتگو کیا کہ امام احمد بن حنبل کا یہ مقول ہے، اور دلیل ہے للاثر، اسی حدیث کی بنا پر۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر قال، کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے مسح علی الخفین کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، تو انہوں نے فرمایا السنۃ یا ابن اخی، یعنی هو السنہ، بھتیجے وہ سنت ہے۔ اور میں نے مسح علی الامامہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا مس الشعر، یعنی بال کو ٹچ کرو، یعنی بال پر مسح کرو، امامہ پر نہیں، بال پر، سر پر مسح۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ امس الشعر الماء، پانی سے یعنی تر اس سے بال کو امساس، باب افعال سے، مجرد اور باب افعال دونوں سے یہ ہے۔
لہذا منع کیا امامے پر مسح کے، اور یہی قرین قیاس ہے۔ وقال غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اور متعدد علماء صحابہ و تابعین نے یہ قول کیا ہے کہ امامے پر مسح نہیں ہے، ہاں سر پر مسح کرا اور اس کے ساتھ امامے پر بھی کر لیا تو یہ کوئی استیعاب ہو گیا اس سے۔ یہی قول سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی کا ہے۔ احناف کے ہاں یہ نہیں ہے، احناف کے ہاں سر پر ہی مسح۔ حدثنا حناد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش سليمان أعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار۔ مصطفیٰ کریم نے خفین پر مسح فرمایا اور خمار پر، خمار بمانا امامہ، چونکہ جیسے عورت کا دوپٹہ ہوتا سر چھپا ہوتا ہے، ایسے امامے سے بھی سر چھپا ہوتا ہے، اس لیے اس پر خمار کا اطلاق۔ محدثین فرماتے ہیں خمار سے مراد امامہ ہے، مصطفیٰ کریم دوپٹہ تھوڑی اوڑھتے تھے، یہ تو عورتوں کا لباس ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امامے پر مسح پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ اور جو آیت وضو ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس کے نزول سے پہلے کا معاملہ ہوتا، جب یہ نزول ہوا تو امامے کا معاملہ منسوخ ہوا۔